میرے پاک پیغمبر ایک مرتبہ مسجد نبوی تشریف لائے. حضور پاک نے دو حلقوں کو دیکھا. ایک حلقہ وہ تھا جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا, ایک حلقہ وہ تھا جو تعلیم اور تعلم کا تھا, علم پڑھا, علم سنا, علم بتا رہا تھا. اس حلقے کو حضور نے دیکھا, اس حلقے کو بھی دیکھا جو ذکر کر رہے تھے. حضور پاک علیہ السلام نے انہیں بھی اچھا فرمایا, بہت اچھا, بہت بہتر, ویلڈن, بہترین, ماجبین, دل نشین, حسین, اچھا کام کر رہے ہو. ذکر کو بھی اچھا فرمایا. لیکن جب پیغمبر کے بیٹھنے کی باری آئی, پیغمبر کے مجلس کی باری آئی, پیغمبر کے انتخاب کی باری آئی, سلیکشن کی باری آئی کہ کس محفل کو حضور سلیکٹ کر کے اس میں بیٹھتے ہیں, تو وہ مجمع علماء کا تھا. حضور پاک علیہ السلام اسی مجمع میں بیٹھے جو مجمع علم کا تھا. یہ 7ویں نمبر پہ علم کی دلیل ہے. آؤ میں 8ویں نمبر پہ مقام دینے لگا ہوں. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق. فرمایا اے لوگو, علم کی وجہ سے اللہ نے مجھے معلم بنایا ہے, علم کی وجہ سے اللہ نے مجھے استاذ بنایا ہے. علم اور ٹیچرنگ کے ساتھ رسول اللہ نے اپنے آپ کی نسبت کر کے امت کو بتایا ہے کہ جو شعبہ ٹیچنگ کا ہے, جو شعبہ استاذی کا ہے, جو شعبہ معلم کا ہے, جو شعبہ مدرس کا ہے, اور جو شعبہ ایک استاذ کا ہے, وہ شعبہ نبیوں کا ہے, وہ مقام نبیوں کا ہے, وہ درجہ نبیوں کا ہے. حضور خاتم النبیین ہے. حضور کے بعد نیا نبی ماں جن نہیں سکتی. پیغمبر آخری نبی ہے, لیکن پیغمبر علیہ السلام کا علم لے کر امت میں علماء جائیں گے, کیونکہ حضور معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں. میرے دوستو, رسالت مآب علیہ السلام نے علم کی اتنی فضیلت, علم کا اتنا مرتبہ بتایا ہے. اور 9ویں نمبر پہ میں حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. جو علم پڑھنے جائے گا, اللہ کا فرشتہ اس کے لیے اپنے پر کو بچھائے گا. آج دنیا میں اپنے چیف گیسٹ کے لیے یا اپنے کنٹری گیسٹ کے لیے لوگ ریڈ کارپیٹ بچھاتے ہیں, سرخ قالین بچھاتے ہیں, تاکہ اس پر وہ سفر کر کے آئے, پتہ چلے مہمان مکرم تھا. جو مہمان تھا اور گیسٹ تھا وہ چیف گیسٹ تھا اور بہترین تھا, بڑا اچھا تھا, بڑا اکرام اعزاز انعام ہوا ہے, اس لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا ہے. اور دنیا کے کارپیٹ بچھانے والوں, علم پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے تو فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں.